السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 17 8th کلاس۔ آج ہمارا سبق ہے مہمان اور میزبان کے حقوق۔ مہمان نوازی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں فاقے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ضیافت کے لیے باری باری تمام ازواج مطہرات کو کہلا بھیجا۔ ہر جگہ سے جواب آیا، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات اس شخص کی جو میزبانی کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ رحم کر فرمائے گا۔ اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس شخص کی میزبانی کروں گا۔ پھر ساتھ لے کر گھر پہنچے۔ بیوی سے کہا، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے جواب دیا، بچوں کے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو، مہمان جب داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور یہ ظاہر کرنا کہ گویا ہم سب کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، بس وہ سب بیٹھے مگر کھایا صرف مہمان نے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، رات تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمان نوازی سے اللہ خوش ہوتا ہے، رحمت و برکت نازل ہوتی ہے، لہٰذا مہمان نوازی کے لیے اگر کچھ زحمت اٹھانی پڑے تو اسے خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے۔ مہمان کی آمد سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ مہمان کے حقوق۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے مہمان کا یہ حق ہے کہ نمبر 1، میزبان اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، جہاں تک استطاعت یعنی طاقت ہو اس کی خاطرداری کرے، خوش اخلاقی سے پیش آنا، سونے بیٹھنے کا اچھا انتظام کرنا، اس کی گفتگو میں دلچسپی لینا، اس کی انسانی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور اچھے سے اچھے کھانے کا اہتمام کرنا وغیرہ تمام باتیں خاطرداری میں شامل ہیں۔ خاطر و تواضع میں خود لگنا چاہیے۔ مہمان کو ملازموں یا گھر کے بچوں کے سپرد کر کے خود کنارے رہنا بد اخلاقی ہے۔ نمبر 3، جب تک مہمان اس کے گھر میں رہے اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ میزبان کے حقوق۔ اسی طرح میزبان کا یہ حق ہے کہ مہمان اسے ستائے نہیں۔ نمبر 2، مہمان اس کے پاس اتنی لمبی مدت نہ ٹھہرے کہ میزبان تنگ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان 3 دن تک ہے، اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ مہمان کے لیے صدقہ ہوگا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے یہاں مہمان رہے، یہاں تک کہ اسے گنہگار کر دے۔ عرض کیا گیا، رسول اللہ، وہ اسے کیسے گنہگار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہ وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس سے وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ نمبر 3، مہمان شکر گزار ہو اور اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ ہر حال میں مہمان نوازی۔ اگرچہ مہمان نوازی میں بدلے کی شکل پائی جاتی ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں مہمان کی خاطر و تواضع کرتا رہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی شخص کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ نہ میری میزبانی کرتا ہے نہ مجھے کھانے پینے کو دیتا ہے، پھر وہ کبھی میرے پاس سے گزرے تو کیا میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں، یعنی اس کی میزبانی نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں تو اس کی میزبانی کر۔ مشقی سوالات۔ نمبر 1، مہمان نوازی کی کیا فضیلت ہے؟ یہ ہے جی مہمان نوازی کی فضیلت، یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک یہ پورا واقعہ مہمان نوازی کی فضیلت ہے۔ یہ والا دوسرا ہے مہمان کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ہے مہمان کے حقوق، یہاں سے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر یہ مہمان کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد ہے 3 نمبر، میزبان کے حقوق بیان کیجیے۔ یہ ہے میزبان کے حقوق۔
یہاں سے شروع ہوں گے، یہ والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔